عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 عادتیں بڑی مبارک ہیں اور بڑی اچھی ہیں۔ ان میں سے پہلی عادت تلوار پکڑ کر اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنا۔ دوسری عادت گرمی کے موسم میں روزے رکھنا۔ تیسری عادت سردی کے موسم میں سنت کے مطابق وضو کرنا، کامل وضو کرنا، کیونکہ آج کل تو آسانیاں ہیں، پانی تازہ بھی مل جاتا ہے اور گرم بھی مل جاتا ہے، کہیں کہیں بالکل ٹھنڈا بھی نہیں ملتا، پانی کی اتنی کمی ہوتی ہے، تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ سردی ہو، پانی بڑا ٹھنڈا ہو، پھر آدمی فٹافٹ منہ پہ ڈالتا ہے پانی، وضو کرتا نہیں، 3 دفعہ پورا سنت کے مطابق آرام سے دھو کر وضو کامل کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی مبارک عادت ہے۔ چوتھی، مصیبت میں صبر کرتا ہے۔ مصیبتیں آتی رہتی ہیں انسان پر، دنیا زندگی جو ہے اس میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، تو انسان کو اعتدال کے ساتھ رہنا چاہیے۔ خوشی مل جائے تو شکر کرے، تکلیف، مصیبت، پریشانی ہو تو صبر کر لے۔ تو صبر کرنا یہ بھی بڑی ایک مبارک عادت ہے، بڑی اچھی عادت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اور جس کی وجہ سے میں یہ بات چلائی کہ ایک عادت بادل بنا ہوا ہے، بارش برس رہی ہے یا برسنے والی ہے، آدمی اس کی پرواہ کیے بغیر فوراً مسجد میں پہنچ کے نماز پڑھتا ہے، یہ بڑی اچھی عادت ہے۔ تو اس واسطے آپ کو مبارک و اچھی عادت ہے، آپ بہانہ نہیں بنایا کہ آج بارش ہو رہی ہے یا بادل بنا ہوا ہے بارش آئے گی، مشکل آ گئے اور آ رہے ہیں۔ تو یہ اچھی عادت ہر مسلمان میں ہونی چاہیے۔ اچھی عادتیں اللہ کو پسند ہیں، بندوں کو بھی پسند ہیں، اور اس کا فائدہ بڑا ہے۔
تو تنگ دستی کی حالت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بھی ایک بڑی اچھی عادت، خرچ کرنا اللہ کی راہ میں۔ اسی پہ بات کئی جمعے سے چل رہی ہے کہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی تھے، با کمال سخی تھے۔ آپ کی سخاوت کے واقعات میں آپ کو سنا رہا تھا تو ساتھ یہ بات بھی آ گئی، تو آیت بھی جو میں نے پڑھی ہے اس کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے۔ میرے محبوب کہہ دے قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، آپ کہہ دیجئے میرے رب رزق کو وسیع کرتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتے ہیں، اور تنگ کرتے ہیں۔ انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ تو ہاتھ پاؤں مارتا ہے، مارنا بھی چاہیے، آخر زندگی گزارنی ہے، لیکن جب تک ادھر سے فیصلہ نہیں ہوگا کشادگی کا، اس کی کشادگی نہیں آ سکتی۔ اور اسی طرح 100 بندے اس کے مخالف ہوں کہ اس کو یہ کشادگی کیوں مل گئی ہے، تو وہ روک نہیں سکتے۔ اور اگر یہ سارے مل کر اس کی تنگ دستی کو دور کر کے اس کو مالدار بنانا چاہیں تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ خود ہی مالدار بناتے ہیں تو تنگ بھی کرتے ہیں روزی کسی کی، یہ اللہ کی اختیار، اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ تنگ روزی والا جب دولت مند ہو جائے نا وہ اکڑ جاتا ہے، وہ اکڑ جاتا ہے، پھر گناہوں میں لگ جاتا ہے۔ اس کو پھر تنگ دستی میں رکھنا اس کا فائدہ ہے، وہ اپنی کماتا رہے گا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا رہے گا، وہ گناہوں کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت مال دولت آ جائے اس کے باوجود بھی وہ گناہوں کی طرف نہیں جاتے، نیکیوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ کس کو زیادہ رزق دوں، کسی کو کم دوں۔ اس زیادہ اور کم پر کوئی اللہ تعالیٰ کی مقبولیت اور نامقبولیت بھی نہیں ہوتی، وہ تو ایمان سے اور نیک اعمال سے، جتنے نیک اعمال کرے گا، جتنے اچھے عقیدے رکھے گا، نیکیاں کرے گا، اتنا ہی اللہ کے ہاں اس کا درجہ اونچا ہوگا۔ مال اس کے پاس ہے یا نہیں ہے، مال بنیاد نہیں ہے۔ نیک اعمال کے لیے نیک عقیدہ، صحیح عقیدہ ہو، پھر نیک اعمال ہو، پھر نیک اعمال بھی تب بنیں گے جب نیت بھی نیک ہو۔ نماز پڑھ لی اچھی، لیکن نیت اگر ٹھیک نہیں تھی، اس نیت سے پڑھیے کہ لوگ کہیں بڑا نمازی ہے تو بات بیکار ہو گئی، اگرچہ کلمہ ہی پڑھتا تھا، نماز بھی اس نے بڑے اچھے طریقے سے پڑھی ہے، لیکن ریا آ گئی تو پھر بیکار ہو گئی۔ عقیدہ بھی ٹھیک ہو، عمل سنت کے مطابق ہو، اور پھر اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو، لوگوں کو خوش کرنا نہیں، تو پھر یہ نیک عمل ہوتا ہے۔ جتنے نیک اعمال ہوں گے اتنا اس کا درجہ اونچا چلا جائے گا۔ تو سخاوت جو ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے السخی قریب من اللہ قریب من الجنت قریب من الناس بعید من النار۔ سخی آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، بندوں کے بھی قریب ہوتا ہے، جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، جہنم سے دور ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس بخیل آدمی کے بارے میں فرمایا بعید من اللہ بعید من الجنہ بعید من الناس قریب من النار۔ بخیل آدمی اللہ سے بھی دور، جنت سے بھی دور، اور لوگوں سے بھی دور، لوگ بھی پسند نہیں کرتے، اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ تو سخاوت اللہ کو بڑی پسند ہے۔
بڑی پسند ہے۔ تو اللہ کے نبی سب سے بڑے سخی تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک دفعہ ایک شخص آیا، اس نے آپ سے مانگا کچھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بکریاں یہ دو پہاڑوں کے درمیان چل رہی ہیں نا، یہ ساریاں تیریاں لے جا، ایک آدھ بکری نہیں، پورا ریوڑ۔ حدیث پاک میں جبلین، دو پہاڑوں کے درمیان چل رہی تھی، پتہ نہیں کتنی تھی وہ، آخر وہ دو پہاڑوں کا نام راوی نے لیا ہے تو معلوم ہے کافی بکریاں ہوں گی، کافی ریوڑ۔ تو وہ سارا کا سارا دے دیا، لے جا۔ جب وہ ریوڑ بکریوں کا لے کر اپنے قبیلے میں اپنے علاقے میں پہنچتا ہے تو سب لوگوں کو کہا بھائی سارے مسلمان ہو جاؤ، سارے مسلمان ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سخی ہیں کہ وہ فقر سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، بہت خوب دیں گے۔ چلو کسی وجہ سے آئے، پھر آدمی کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے، پہلے کسی لالچ میں اگر سے آ جائے، آئے تو صحیح۔ بنو ثقیف والوں نے کہا تھا ہم مسلمان ہوتے ہیں، وہ طائف والے جو بنو ثقیف تھے، ہم مسلمان ہوتے ہیں اس شرط پر کہ ہم جہاد بھی نہیں کریں گے، زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے، نماز بھی نہیں پڑھیں گے۔ آپ نے فرمایا نماز تو ضروری ہے، نماز کے بغیر اسلام نہیں ہوتا۔ نال ہی چونکہ نماز جس وقت ایمان میں اگلی نماز قریب آ جاتی ہے، 5 وقت کی نمازیں ہیں، باقی جہاد میں اور زکوٰۃ میں تمہاری مرضی۔ ہم میں سے کوئی ہوتا کہ ہے یہ کیا، وہ بھی فرض ہے وہ بھی فرض ہے، ویسے نہیں، آپ نے کوئی غلط نہیں فرمایا۔ ایک بار ایمان لائیں، نماز شروع کر دیں، جہاد کے لیے خود کہیں گے ہمیں بھی لے جاؤ، زکوٰۃ خود دیں گے، پیسے لے آئیں گے جو ہماری زکوٰۃ بھی وصول کرو۔ شروع تو کرے آدمی، چل تو پڑے۔ تو اس کو دیا آپ نے پورا ریوڑ بکریوں کا، اور اس نے پورے علاقے میں جب یہ نعرہ لگا دیا تو سارے لوگ ادھر کے مسلمان ہو گئے۔ کیا سودا سستا ہو گیا؟ اللہ اکبر، سستا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سونا دیا کہ مجھ سے اٹھایا نہیں جا سکتا تھا، سونا اتنا دیا، آپ کے پاس آتا تھا اللہ ہی بھیجتے تھے، وہ آپ جمع کر کے رکھتے نہیں تھے ہماری طرح، بس اس کو جمع کریں، اس کو دو، آگے دو۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیہ لایا، حدیث پاک میں آتا ہے تازہ کھجوروں کا ایک ٹوکرا تھا اور کچھ کھیرے تھے تازے کچے، میں نے آپ کو ہدیہ پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لپ بھر کے سونے کی زیورات، سونے کے زیورات کی ایک لپ بھر کے دے دی۔ ایسے چڑھو کتنا آ جاتا ہے، اور پھر بنا ہوا سونا تو پھر تھوڑا سا اڑ جائے تو نیچے پتہ نہیں کتنا آ جاتا ہے، ساتھ زیور بنا ہوا ہو۔ ایسے حوازن کی لڑائی میں فتح یاب ہونے کے بعد مال غنیمت ملا، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، غالباً 20,000 اوقیہ چاندی اور مختلف سامان، اور 6,000 قیدی غلام آپ نے بانٹ دیے۔ تو حوازن کے کچھ لوگ مسلمان ہو کے آ گئے، دوسرے جو قید نہیں تھے کہنے لگے ہم مسلمان ہیں، اب کلمہ پڑھیں، اور ہماری درخواست یہ ہے کہ ہمارا مال بھی واپس کر دیا جائے، ہمارے قیدی بھی چھوڑ دیے جائیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہے تمہارا ایمان، لیکن یہ جو مال ہے، مال یہ تو تقسیم ہو گیا، قیدی تقسیم ہو گئے، اب اس طرح کرتے ہیں ایک چیز تم لے لو، اگر قیدی اپنے واپس لینا چاہتے ہو تو میں بات کرتا ہوں صحابہ سے، وہ واپس کر دیں گے قیدی سارے مفت، اگر مال لینا چاہتا ہے تو وہ مال دے دیں گے۔ 6,000 کہہ دیے گئے، ایک دو نہیں ہے، تقسیم بھی ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا چلو ہماری قیدی چھوڑ دو واپس۔ آپ نے فرمایا پھر ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں ان سے، اب تو ان کا حق ہو گیا نا، تقسیم جو ہو گیا، میری بس کی تو بات نہیں ہے کہ میرے پاس ہے تو ٹھیک ہوتا۔ تو ان سے بات کی، بھئی یہ حوازن کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، وہ مال اور قیدی واپس چاہتے ہیں، میں نے ان کے ساتھ کہا کہ ایک چیز لے لو، انہوں نے کہا ہم قیدی لیتے ہیں، تو لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے یہ قیدی ان کے واپس کر دو، جو مفت دینا چاہیں وہ دے دے، جو کہتا ہے کہ نہیں میں نے معاوضہ لینا ہے تو پھر اس کا معاوضہ میں بعد میں خود دے لوں گا۔ وہ سارے 6,000 کے 6,000 قیدی مفت واپس کر دیے۔ اور پھر جب واپس آ رہے تھے، مال بے شک تقسیم ہو گیا، آپ کا حصہ بھی تو ہوتا ہے سارا کچھ، دیہاتیوں کو پتہ چلا یہ ایک شخص گزر رہا ہے یہاں سے تو بڑا سخی ہے، بہت کچھ دیتا ہے، تو نعرہ لگا دیا انہوں نے، تو لوگ بھاگ کے آ گئے، تو آپ دینا شروع کر دیا، وہ دے رہے ہیں لوگوں کو، نہیں تو بھیڑ جب عوام ہوتی ہے، جب بھیڑ کرتی ہے بڑا مشکل پیدا کر دیتی ہے۔ آپ پیچھے پاؤں بھی جا رہے ہیں اور وہاں کوئی سڑکیں اس طرح کی میدان تو نہیں بنا ہوا تھا، آخر جا رہے تھے ایک جنگل سے گزر رہے تھے، تو حدیث پاک میں آتا ہے آپ جھاڑیوں میں الجھ گئے، اور ان دیہاتیوں نے آپ کی جو چادر اوپر پہنی ہوئی تھی وہ بھی جو ہے گویا کہ چھین لی، کھینچ لی، جس کو کہتے ہیں کھینچ لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، فرمایا میں بخیل نہیں ہوں، آئے ہو تم دوں گا، جو کچھ میرے پاس ہے میں دے دوں گا، جتنا ہے یہ نہیں بلکہ وہ جتنی جھاڑیاں اور جتنا آپ کو سب کچھ نظر، اگر اتنا بھی میرے پاس مال ہوتا تو میں سارا تقسیم کر کے جاتا۔ ایسے نبی کی ہم امت ہیں، اتنے سخی با کمال، اور سارا گھر، پھر صحابہ کرام ہر ایک کی واقعات۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خالہ کو 1,80,000 کی تھیلیاں ہدیے کے طور پر بھیج دی۔ جب پہنچی ان کو رکھ دیا، لوگوں کا آؤ تقسیم کر رہی ہیں، تقسیم کرتے کرتے 1 درہم بھی باقی نہیں بچایا، سارا تقسیم کر کے اٹھی، اور روزہ خود رکھا ہوا ہے۔ جب افطاری کا ٹائم ہوا تو وہ پانی پونی اور کھجوریں لے آئی، تو اس باندی نے کہا آپ کم از کم 1 درہم کا گوشت ہی خرید لیتی، اتنا مال آپ کے پاس آیا تھا۔ فرمایا اب کہنے سے کیا فائدہ، اسی وقت یاد دلا دیتی تو شاید 1 درہم آپ کو مل جاتا، گوشت لے لیتی، لیکن اب تو تقسیم ہوگی۔ حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں 70,000 درہم حضرت عائشہ کے پاس آئے تو انہوں نے تقسیم کر دیا، 1 درہم نہیں بچایا۔ آپ کی خود حالت یہ تھی کہ آپ نے جو کرتا پہنا ہوا تھا اس کے اندر کئی پیوند لگے ہوئے تھے، اپنے کپڑے نہیں بنائے، لوگوں کو دو۔ یہ سخی لوگ، نبی علیہ السلام، آپ کے گھر والے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے صحابہ، آپ کے شاگرد، اور قیامت تک ایمان لانے والا بندہ سخی ہوتا ہے۔ کچھ حالات کی وجہ سے کوئی تنگ دستی ہو جائے تو وہ اس کا انفرادی، ورنہ مسلمان جو ہے مومن سخی ہوتا ہے۔
تو بہرحال ہمیں اس بیان کرنے سے بار بار ان واقعات کو ہمارے اندر بھی کوئی پیدا ہو کہ ہم بھی سخی بنیں، اللہ کے نام پر دیں اور اللہ ہمیں دے گا۔ پہلے سے نہیں، اللہ نے فرمایا جو ایک دے گا 10 ملیں گے، یہ اللہ کی بات ہے نا، میری تیری بات تو نہیں ہے۔ تو اس یقین پر ہم کسی کا کام کر دیں، اللہ تعالی ہمارے تنگ دست آدمی سخاوت کرے تاکہ اس کی تنگ دستی دور ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 درہم 1 لاکھ سے بڑھ جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا ایک کے پاس کافی خزانہ ہے، اس نے اس سے 1 لاکھ روپیہ لے کر تقسیم کر دیا، اور دوسرے کے پاس 2 درہم تھے، صرف 2 درہم، اس نے 1 درہم اپنے خرچ میں لگایا، 1 خرچ کر دیا، اس 1 درہم کا اس لاکھ سے زیادہ ثواب ہے، 1 درہم کا۔ تو اس واسطے غریب کا ہے میں کہاں سے خرچ کروں؟ وہ کر سکتا ہے، تھوڑے سے بھی کرے تو اس کو ثواب زیادہ ملے۔ جو امیر ہے اس کے پاس زیادہ ہے، وہ زیادہ خرچ کرے۔ تو میرے دوستو اور عزیزو، ہمیں اپنے اوانٹ گوانٹ ہمسائے غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔